السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی 1339 نمبر حدیث، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اچانک ملک الموت تشریف لائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکہ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔ اس پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کسی کی موت کا وقت مقرر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ آیا تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات سن کے غصہ آیا اور اس کو تھپڑ مارا۔ تو جیسے تھپڑ یا مکہ وغیرہ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا فرشتہ، اس نے کہا اللہ تو نے اپنے بندے کے پاس بھیجا ہے، اس نے تو میری آنکھ نکال دی ہے، تو اس نے تو مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ بیل ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے اوپر جو ہے نا 1 سال عمر، یعنی کہ وہ بڑھا دی جائے گی، یعنی کہ ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ پھر موت آئے گی۔ تو موسیٰ نے کہا ابھی آ جائے۔ اب خلاصہ یہ ہے، منکرین حدیث ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کیوں کر سکتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اور دوسرا فرشتے کی آنکھ کا نکل جانا، اور اس کی تو طاقت ہی بڑی ہوتی ہے، تو ساری زمین کو الٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث پر اعتراض نہیں بنتا۔ یہ بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2372 میں، نسائی میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 291، ابن حبان میں بھی آتی ہے، بہقی میں بھی آتی ہے، بغوی میں بھی آتی ہے، مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے، طبری میں بھی، یعنی کہ اتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اس کو کئی جگہ پہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آئے تھے، وہ اپنے گھر میں مصروف تھے۔ ایک تو اجازت نہیں لے کر آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور بندہ اپنے گھر میں موجود ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہی جواب دیا ہے اکثر محدثین مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آئے تھے گھر میں۔ اور جب بندہ کسی کے گھر میں اچانک آئے اور کہے کہ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بندہ ہے، تو آگے سے اس نے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے مکہ مارا۔ وہ انسانی شکل میں، تو اس وجہ سے تو اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، پھر تو کہا موت تو ابھی آ جائے۔ تو اب اس میں اعتراض کیا رہا؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض نہیں بنتا کہ جی انہوں نے اس طرح، انہوں نے لا علمی میں کیا ہے۔ جب ان کو بتا دیا گیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے موت اب آ جائے، اس میں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ تو تاخیر نہیں کرتا۔ ہاں بالکل اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے بھیجنا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ایسے ہونا ہے۔ وقت تو وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، نبیوں کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو اجازت بھی دیتے ہیں، پہلے اطلاع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طے تھا کہ اس طرح پہلے فرشتے نے جانا ہے اور یہ ہونا ہے، اور بعد میں جو مقررہ وقت ہے اس وقت روح قبض ہوگی۔ تو اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔